بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یونس کی بہت ہی پیاری آیت ہے جس پر چاہیے تھا کہ خوشیاں منائی جائیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو آج ان مسلمانوں نے بالکل بدلی کر دیا۔ آج یہ 12 ربیع الاول کو جو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے خوشیاں مناتے ہیں اور اس آیت کو پیش کرتے ہیں گویا یہ میلاد النبی کے حق میں دلیل ہے یہ آیت ان کے لیے۔ حالانکہ اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ جو ایمان اور عقیدے کی شمع روشن ہوئی ہے اور مرنے سے پہلے ان کو شرک سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کو مان کے جب شرک کو چھوڑ دیں گے، ایمان کی طرف آ جائیں گے، توحید کی طرف آئیں گے، اپنی آخرت کی فکر کریں گے، تو یہ سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے ان کے لیے۔ اور اب اس کتاب کو لے کر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اس دین کو پھیلائیں، اور اس میں جو وقت لگائیں گے، مال لگائیں گے، یہ اس سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کا اجر لیا جائے، یعنی جہاد کیا جائے، ایسی تجارت کی جائے جس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن آج ان مولویوں نے، پیروں نے کتاب اللہ کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا، انہوں نے بزنس بنا لیا، کاروبار بنا لیا، اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہی سمیٹ رہے ہیں، دنیا سمیٹ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دنیا والے جو کچھ اس کتاب کو چھوڑ کر جو کچھ سمیٹ رہے ہیں وہ بہت ہی حقیر چیز ہے، اور اس کتاب کے ذریعے جو لوگ اپنی آخرت سمیٹ رہے ہیں، اللہ کی رضا سمیٹ رہے ہیں اور مالک کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کفر و شرک کے خلاف یہ ننگی تلوار گویا نکلی ہوئی ہے، یہ زیادہ فائدے میں ہیں۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک قدم صبح کا نکالنا یا شام کے وقت ایک قدم اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی دولت ہے اور جو لوگ کما رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ملے گا اس آدمی کو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، ان مورتیوں کے خلاف، ان قبروں استانوں کے خلاف، عرس اور میلوں کے خلاف، تعویذ گنڈے کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف، اور یہ جتنے مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جو بھی شرک اور کفر کے دائی ہیں، ان کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو بلند کرتا ہے اور کفر و شرک کے ان سارے جھنڈوں کو نیچے کرتا ہے، اس کا ایک قدم یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اور اس راستے میں جو کوئی پہرا دیتا ہے، کوئی جوان ہے، فوجی ہے، یا دوسرے کسی وجہ سے اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، بشرطے کہ مومن ہو، وہ چادریں چڑھانے والا نہ ہو، 11ویں کھانے والا نہ ہو، عرس اور میلے والا نہ ہو، 10 محرم کی سبیلیں پینے والا نہ ہو، تعویذ گنڈے والا نہ ہو، عرس اور میلے والا نہ ہو، اور اس طرح اللہ کے راستے میں اگر پہرا دیتا ہے تو اس کا اجر قیامت تک کے لیے لکھا جائے گا۔ اتنے فائدے ہیں، اور یہ سارا جتنا تربیتی پروگرام ہے، عبادات کا نظام ہے، یہ انہی مومنوں کی تربیت کے لیے ہے۔ چاہے یہ صوم کا مہینہ ہو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا مومنو، ماننے والو، تمہارے اوپر یہ صوم فرض کیے گئے ہیں، یہ کسی مشرک کے اوپر نہیں ہے۔ صلاۃ کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مقررہ اوقات کے لحاظ سے یہ صلاۃ نماز اسے کہتے ہیں، یہ مومنوں پر ہے، یہ کسی مشرک کے اوپر نہیں ہے۔ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، حلوے بانٹنے والے، چڑھاوے چلانے والے، بھنڈارے کھانے والے، ان کے اوپر نماز نہیں ہے، ان کے اوپر بس ایک ہی چیز فرض ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جس کے اندر ہمیشہ ان کو جانا پڑے گا۔ عمرہ ہے، حج ہے، یہ سارے مخلص مومنوں کے لیے ہیں۔ مساجد بنانا ہے، ان کو آباد کرنا ہے، یہ مخلص مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن آج بالکل معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو یہ بات جس کو سمجھ میں آ جائے، مومن جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ان کا اجر اللہ ضائع کرنے والا نہیں، ان کو خوشیاں منانا چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنی جان اور مال کا سودا اللہ کے ہاں جنت کے بدلے کر لیا تو پھر خوشیاں مناؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اب چند دنوں کا معاملہ ہے، مرنے کے ساتھ جنت فردوس میں یہ مجاہد پہنچیں گے، اللہ کے راستے کے یہ دیوانے اور یہ جیالے، اس راستے میں اس سے پہلے بھی جو چلے ہیں، تورات کے نازل ہونے کے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، انجیل کے ماننے والے یا اس قرآن کو ماننے والے،
اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی ایسی جنتیں اللہ نے ان کو تیار کر کے رکھی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسے کھانے نہیں کھائے، ایسے لباس نہیں پہنے، ایسے محلات نہیں دیکھے ہیں جو اللہ نے اپنے مخلص مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں خوش ہو جاؤ، مالک کی ان خوشخبریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔